اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جب قریش نے بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا تو مسلمان کچھ تو مجبور ہو گئے کہ شیب ابی طالب میں چلے جائیں، اور جو مکہ لیو کر سکتے تھے ایک دفعہ پھر انہوں نے نجاشی بادشاہ کے ملک کا رخ کیا، اور ایک دفعہ پھر وہ حبشہ لے تشریف لے گئے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حبشہ جانے کا کرایہ تھا 1/2 دینار، اور اگر میاں بیوی جا رہے ہوں تو 1 دینار۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ حبشے سے واپس آ گئے تھے غرانیق، تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن سورۃ النجم کا جو واقعہ پیش آیا تھا سجدے کا، اس کے بعد کچھ لوگ واپس آ گئے تھے یہ سمجھ کر کہ اب یہاں پر ہر طرف دین محمد پھیل گیا ہے، اسلام پھیل گیا ہے۔ لیکن وہ بات سچ نہیں تھی، اور اب مسلمانوں پر جو زمین مکے کی تنگ ہونے لگی تو انہوں نے دوبارہ نجاشی کے ملک کا رخ کیا۔ قریش اس بات کو جانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چلو مکے کی زمین تو ان پہ تنگ کر دی گئی ہے، اب چلو حبشے کی زمین پہ ان پہ تنگ کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر انہوں نے حضرت عمر ابن العاص کو تیار کیا، اور عمار ابن ولید جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی لڑکا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل انہوں نے ابو طالب کو پیش کیا کہ دیکھو ابو طالب تم عمارہ کو لے لو، یہ لڑکا خوبصورت بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور جوان بھی ہے، اور یہ تمہارے خوب کام آئے گا، اور تمہارے دین پر بھی، اور اس کو تمہیں بچانا بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن ابو طالب نے اس کو جواب دیا کہ تم عجیب احمق آدمی ہو مطعم ابن عدی، کہ میں اپنے بھائی کے بچے کو تو تم کو دے دوں کہ جو چاہے اس کے ساتھ کرتے پھرو، اور میں غیر کے بچے لے کے پالتا پھروں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ مطعم ابن عدی نے جواب دیا کہ ابو طالب میں تمہارے پاس ایک بڑی ذہین ترکیب لے کے آیا تھا، اب تمہیں قبول نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہی آدمی ہے عمار ابن ولید، بہت ہی خوبصورت تھا، ویری ریپرزنٹیٹیو آدمی، لیکن ہی ہیڈ نو برینس۔ اور عمار ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، an extremely sharp and intelligent person, but he wasn't very representable. He was not very representable, but he was sent تاکہ ایک ذہین آدمی جائے، and a person was sent that was a representable person. So anyway یہ لوگ وہاں پہنچے، اور سب سے پہلے جا کے یہاں کے بطاریق سے ملے، یعنی کہ علماء سے ملے، اور علماء سے ملے دین نصارہ کے، عیسائی علماء سے ملے، اور ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، اسی لیے آپ کے ملک میں آئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو انہیں اپنے ملک سے نکال دیا، یا وہ جان بچا کر یہاں آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ہم انہیں بھی سزا دیں، اور اس دنیا سے فساد کرنے والوں کو کم کریں۔ تو بطاریق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹ میک سینس، اور انہوں نے بطاریق کو تحائف بھی دیے۔ اور یہاں پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بادشاہ جو ہے نجاشی کا، اس کو پسند کیا ہے۔ تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کو لیدر بہت پسند ہے، تو انہوں نے لیدر کی مختلف چیزیں بھی خریدی، اور طائف میں لیدر کی بہت بڑی انڈسٹری تھی، اسی طرح مکے میں بھی لیدر کا سامان آیا کرتا تھا یمن سے، تو انہوں نے لیدر کا بہت سارا سامان خریدا۔ اس زمانے میں لوگ لیدر کے تکیے استعمال کیا کرتے تھے، لیدر کی بیڈ شیٹس ہوا کرتی تھی، لیدر کے شو پیسز ہوا کرتے تھے، مختلف چیزیں، لیدر کے کیسنگ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے لیدر کی چیزیں خریدی۔ خیر بہرحال وہ تو نجاشی کے لیے خریدی، اس کے بطاریق کو، اس کے علماء کو، اس کے اسکالرس کو جو تھے، اس کے کورٹ کے اسکالرس، ان کو تحائف دیے، اور کہا کہ جب ہم کل بات کریں گے تو آپ ہماری تائید کیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے نجاشی کے آگے اپنی عرضی رکھی، تو نجاشی نے کہا کہ بھئی دیٹس ون سائڈ آف دا اسٹوری، جب تک میں اس کہانی کا دوسرا رخ نہیں سنوں گا میں آپ کو کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو بلا کے لاؤ۔ جب مسلمانوں کے پاس اس کا قاصد آیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ان کو کیسے جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ لیٹس پک سم ون جو کہ ریپرزنٹیبل ہو بادشاہ کی کورٹ میں، جو بات کرنا جانتا ہو، جس کی پرسنالٹی ہو، اور وہ بادشاہ کو حق سے آگاہ کر سکے۔ تو انہوں نے یونانیمسلی حضرت جعفر
جو حضرت علی کے بھائی تھے اور ابی طالب کے بیٹے تھے اور اسلام لا چکے تھے، ان کو پک کیا اور کہا کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کیجیے، کیونکہ آپ شرف میں، نسب میں، ہر لحاظ سے ہم سب میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور یو آر ایکسٹریملی پریزنٹیبل اینڈ یو نو ہاؤ ٹو ٹاک. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آل ریپرزینٹ یو گائز. تو بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو عمر ابن العاص نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے، جب یہ آپ کے دربار میں داخل ہوں گے تو آپ کی تعظیم نہیں کریں گے بلکہ آپ کی بے عزتی کریں گے. یہ آپ کو جھک کر سلام نہیں کریں گے، یہ آپ کے آگے جھکیں گے نہیں. اور یہی ہوا، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علی من اتبع الہدی. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں منع ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ شریعت کون لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی لایا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ اللہ کا نبی تمہیں اور کس کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، لوگوں کا حق ادا کرو، حقوق والدین نہ ادا کرو، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرو، محبت کرو، پیار کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، دیگر تعلیمات دین بتائی، ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو. تو نجاشی نے کہا کہ اچھا، یہ ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں، کیا آپ کے پاس حل معک شیء، کوئی ایسی بات موجود ہے جو وحی ہو اور اللہ کی طرف سے اس رسول کی طرف آئی ہو اور وہ اللہ کا کلام ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا ہاں، کیوں نہیں. اور حضرت جعفر طیار نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھنی شروع کی کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. اور اس طرح پڑھتے پڑھتے جو بھی تھوڑا سا شروع کی چند آیات تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا. تو نجاشی نے کہا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ کلام معلوم ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل اور انجیل کی اصل تو ایک ہے. تو نجاشی نے جب ساری بات سنی تو کہا کہ دین تو مجھے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اس میں تو فساد والی کوئی بات نظر نہیں آتی. تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دین بڑا فسادی ہے، میں تمہاری درخواست کو برخاست کرتا ہوں. تو حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ اب کیا کریں، خالی ہاتھ تو جانا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اگلے دن وہ بطریق سے ملے اور کہنے لگے کہ اصل بات تو میں آپ کو پتہ نہیں بھول گیا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو توہین کرتے ہیں، وہ تو انہیں خدا ہی نہیں سمجھتے، وہ تو انہیں تین میں سے ایک بھی نہیں سمجھتے، وہ تو ان کی توہین کرتے ہیں. اور ایسے توہین کرنے والوں کو آپ اپنے ملک میں رکھیں گے جو آپ کے اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں. تو بطارقہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بادشاہ سے پھر درخواست کریں گے. تو اگلے دن وہ پھر دربار میں آئے اور بادشاہ کے حضور حاضری چاہی. بادشاہ نے اجازت دی اور انہوں نے وہی بات کہی جو بطریق سے ایک دن پہلے کر چکے تھے. اور اس بات کی بطریق نے بھی تائید کی کہ بھائی ایسے شخص کو یا ان لوگوں کو جو ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں وہ ہمارے ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو پھر بلاتا ہوں. اور پھر بلایا گیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے آئے. اور نجاشی نے پوچھا کہ بھئی یہ معاملات ہیں، آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہے؟ حل معک شیء، آپ کے پاس اس کے اوپر آپ کے نبی کی طرف سے کوئی احکامات ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار، ایک تو قریشی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت، پھر اللہ نے بڑا عبور بھی دیا تھا. آپ نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ قرآن پڑھا اور سورہ مریم کی وہ آیات سنائی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو بی بی مریم جب جوان ہوئی اور انہوں نے معبد میں ایک جگہ عبادت اور سکونت اختیار کی، تو اس وقت ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے کو اپنی طرف دور سے آتا ہوا دیکھ کر بی بی مریم نے کہا کہ اے فرشتے، بلکہ ان کے لیے تو ایک انسان تھا کیونکہ وہ انسان کے روپ میں آیا تھا. اس نے کہا اے انسان کدھر چلا آتا ہے؟ یہاں پر میں اکیلی ہوں، میں جوان ہوں، تم کدھر آ رہے ہو؟ یہاں پر تمہارا کیا کام؟ تو ان آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بی بی مریم تو بڑی پاکیزہ عورت تھی، ہم تو ان پر بہتان نہیں لگاتے جیسا کہ دوسرے مذاہب لگاتے ہیں، ہم تو ان کی پاکی کو مانتے ہیں. تو یہ نجاشی کے دل پر پہلی ضربے کاری تھی. اس کے بعد قرآن کی باقی آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دوں. تو بی بی مریم نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ولم اک بغیا، نہ ہی میں ناپاک عورت ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ حکم کرتا ہے بس ویسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد جب حمل بڑھ گیا اور حمل کی شدت اختیار ہونے لگی، اور جب حمل جو ظاہر ہونے لگا تو وہ دور چلی گئیں، اور جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو ایک درخت کے پاس پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، اس آزمائش سے پہلے میں ختم کیوں نہ ہو گئی؟ یہ تو اور میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ حق ہے، لیکن قوم تو نہیں جانتی. قوم تو مجھے تانا دے گی، وہ مجھ پہ الزام لگائے گی، وہ مجھے بہتان دے گی. تو اللہ نے حکم دیا کہ مریم تم فکر نہ کرو، تم جہاں بیٹھی ہو وہاں بیٹھے رہو، اس درخت کو ہلاؤ گی تو تم پر کھجور گر پڑیں گے، ان کو کھاؤ پیو، اور تمہارے نیچے ہم پانی کی ایک نہر جاری کیے دیتے ہیں، یہاں سے پانی پیو، اوپر سے کھانا کھاؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ سوال کرے تو کہو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں، وہ پرانی امت میں چپ کے روزے رکھے جاتے تھے کہ آپ کسی سے بات نہ کرتے تھے، کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں. پھر قرآن کہتا ہے، جس کو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے بھی پڑھا، کہ جب بی بی مریم اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم نے پھر وہی کہا کہ مریم یہ کیا ہے؟ تو بی بی مریم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ صرف بچے کی طرف اشارہ کیا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تو قوم کہنے لگی کہ ہم ایسے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے. تو اس کے بعد بچہ بول پڑا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے. تو جب یہ ساری قرآن کی آیات نجاشی نے سنی تو رونے لگا، اور روتے روتے اس کی داڑھی بھیگ گئی. اس کے بعد اس نے زمین سے ایک عرج اٹھایا. عرج کہتے ہیں عربی زبان میں ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ کل عرجون القدیم، کہ ہم چاند کو اتنا چھوٹا سا باریک سا کر دیتے ہیں کہ گویا غائب ہو جائے. اس کے بعد اس نے وہ ٹکڑا اٹھا کر زمین سے کہا کہ خدا کی قسم، عیسیٰ اس سے اتنے زیادہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو بات ان کے پیغمبر نے کہی ہے وہی حق ہے. اور اس کے بعد ہی کڈ ہیئر کہ جو بطاریق تھے ان کے نتنوں کے پھولنے کی آواز اور ان کے غم و غصے کی آواز، ہی کڈ فیل اٹ. اس کے بعد اس نے عمر ابن العاص کو کہا کہ یہ لو اپنے تحائف اور جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے جو حق پر ہوں، جو سچ کہتے ہوں. تم سچ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر ابن العاص واپس آئے، اور خالی ہاتھ واپس آئے،
اور پھر جیسا کہ آپ اگلے حلقے میں سن چکے ہیں، یہ سنیں گے انشاءاللہ اگلے حلقے میں، کہ پھر قریش نے مسلمانوں کی طرف ایذا رسانی بڑھا دی، تکالیف بڑھا دی۔ ادھر نجاشی نے حضرت جعفر کو اپنے پاس بلایا اور ان سے دین سیکھنا شروع کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر جب اس کے بطاریق کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے نجاشی کو اپنے پاس بلایا۔ اچھا، نجاشی ہمیشہ قرآن کا نسخہ نا اپنے سینے کے پاس رکھا کرتا تھا، اوپر اپنے کپڑے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم نے سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ ثالث و ثلاثہ اور ان تمام اعتقادات کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیں کہ میں ان سب کو مانتا ہوں۔ تو نجاشی بڑا عقلمند آدمی تھا، اس نے جو قرآن کے صفحات اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھے نا، اس نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں۔ اور وہ سمجھے کہ وہ ان کو مانتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کو مانتا ہوں جو میرے پاس رکھا ہے۔ لیکن کتنے دن چھپتی بات عام ہو گئی اور اس کے بعد نجاشی کے خلاف ملک میں جنگ ہوئی۔ اچھا، نیل کے اس طرف ایک دریا تھا، دریا کے اس طرف مسلمان رہتے تھے اور دریا کی دوسری طرف نجاشی رہتا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اب کون ہے جو نجاشی کے پاس جا کر خبر لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیں۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ چلو میں جا کر خبر لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے پاس دریا کے دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انفلیٹ کیا اس کو، مشکیزے کو انفلیٹ کر کے اس کے اوپر وہ بیٹھ کے پھر دریا کی دوسری طرف گئے، یعنی اس کو ایک ٹیوب سا بنا لیا، ایک ٹائر ٹیوب سا بنا لیا اور پھر دوسری طرف گئے اور دوسری طرف سے جا کر انہوں نے پھر سامان خبر لی اور خبر لے کر واپس آئے۔ اور مسلمان اس وقت دعاؤں میں مشغول تھے اور واپس آ کر انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ مبارک ہو، اللہ نے نجاشی کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حبشے کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہوا اور اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا سیرت کا جو وہاں پر پیش آیا۔ اچھا، وہاں پر ایک اور بڑا انسیڈنٹ پیش آیا جس کو، چونکہ اب ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر ٹو ڈسکس دیٹ، کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان کی شادی عبید اللہ ابن جحش سے ہوئی تھی جو زینب بنت جحش کے بھائی تھے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ پہلے عیسائیت کی طرف راغب تھے، پھر مسلمان ہو گئے، حبش گئے تو پھر عیسائی ہو گئے۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں اسے بڑی بھیانک حالت میں دیکھا، بہت بھیانک، اس کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ اور جب میں صبح اٹھی تو یہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے دین نصرانیت اختیار کر لی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا۔ اچھا، اس زمانے میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم بعد کی زندگی میں آیا کہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان عورت ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس زمانے میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا، تو اس لیے ازدواجی زندگی میں تھے، یہ شادی شدہ تھے اور ایک ساتھ رہتے بھی تھے، لیکن وہ کافر ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ کے دین نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ندا دی، اس نے مجھے آواز دی، اور آواز میں اس نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، اس نے مجھے ام المومنین کے نام سے پکارا کہ مومنوں کی ماں۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے آئندہ زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنائیں گے۔ تو خیر، یہ وہ واقعات تھے جو حبشہ میں پیش آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔